Assalamu alaikum dear students. My name is Faisal Naeem Abbasi, lecturer in English from Gavi Degree College, 47 TDA Bhakkar. Dear students, today our topic is lesson number 4, End of Term, written by David Dashes. Dear students, before starting the translation of the text, I will tell you something important about this lesson. عزیز طلبہ، اس سبق کا نام ہے اینڈ آف ٹرم، جس کا مطلب ہے تعلیمی سال کا اختتام یا تعلیمی دورانیے کا اختتام۔ لفظ ٹرم کا مطلب ہوتا ہے تعلیمی سال یا پھر تعلیمی دورانیہ۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں مصنف اپنے اسکول کی زندگی اور اپنے بچپن کی خواہشات کا ذکر کرتا ہے۔ اس سبق میں مصنف نے 3 قسم کے واقعات بیان کیے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ اسکول کی زندگی ہر طالب علم کے لیے ایک مشکل دور ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کہ مصنف ایک ذہین طالب علم تھا اور اپنے اسکول میں کبھی بھی وہ ناخوش نہیں رہا، لیکن پھر بھی مصنف کے لیے اسکول کی زندگی پسندیدہ نہ تھی۔ اسکول کے لیے صبح سویرے اٹھنا، اسکول کا بہت زیادہ ہوم ورک ملنا اور طلباء کے درمیان جو مقابلہ بازی کی کیفیت تھی، مصنف کو وہ قطعاً پسند نہ تھی۔ مصنف بتاتا ہے کہ ان کے اسکول میں ہفتے میں 2 دن چھٹی ہوا کرتی تھی، ایک ہفتے کے دن اور ایک اتوار کے دن۔ جمعے کے دن آخری پیریڈ کے بعد وہ یوں محسوس کرتا تھا گویا اسے قید سے رہائی نصیب ہوئی ہو۔ اس کے لیے جمعے کے دن کی رات ہفتے کی بہترین رات ہوتی تھی، کیونکہ اس کے بعد 2 دن کی چھٹیوں کے مزے اس کا دل لبھاتے، مگر اتوار کے دن کی رات اس کے لیے خوف سے بھری ہوتی تھی، کیونکہ اگلی صبح پھر اسکول جانا ہوتا تھا۔ اس سبق کے دوسرے حصے میں مصنف ہمیں اسکول میں ملنے والی چھٹیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ مصنف ہمیں سب سے پہلے سے متوقع وقفے کا نام دیتا ہے۔ کسی بحران یا تقریب کے سبب اسکول اپنے مقررہ وقت سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ غیر متوقع وقفے طلبہ کے لیے بڑی خوشی کا باعث بنتے تھے، یا پھر جب شدید سردی پڑتی تو طلبہ کو 1 دن کے لیے برف پر پھسلنے کی چھٹی مل جاتی تھی۔ اسی طرح 6 ماہی امتحانات کی بدولت انہیں سال میں 1 بار سوموار کے دن کی چھٹی ملتی، جو ہفتے کی 2 چھٹیوں کو 3 چھٹیوں میں بدل دیتی تھی۔ اس کے علاوہ مصنف کرسمس اور ایسٹر کے تہواروں کی چھٹیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن ان سب چھٹیوں میں مصنف کو جو سب سے زیادہ چھٹیاں پسند تھیں وہ موسم گرما کی چھٹیاں تھیں، جو کہ پورے 2 ماہ کے لیے ملتی تھیں۔ مصنف ان چھٹیوں سے خوب لطف اٹھاتا تھا۔ سبق کے تیسرے اور آخری حصے میں مصنف اپنے بچپن کی خواہشات کے بارے میں بتاتا ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ اسے بچپن میں بہت ساری خواہشات تھیں جو کبھی پوری نہ ہوئیں۔ مثلاً اسے سائیکل کی شدید خواہش تھی، مگر وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سبق کا ایک مختصر تعارف تھا۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کے بارے میں اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو آئیے اب سبق کی پیراگراف وائز ٹرانسلیشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1، I believe، مجھے یقین ہے، A school teacher wrote a book
ایک اسکول کے استاد نے کتاب لکھی سم ایئرس اگو، چند سال پہلے، ود ٹائٹل، اس عنوان کے ساتھ، فرائیڈے تھینک گاڈ، اللہ کا شکر ہے جمعہ آیا، دیٹ فریز ایکسپریسز پرفیکٹلی، یہ والا جملہ مکمل طور پر اظہار کرتا ہے مائی ایٹیٹیوڈ، میرے رویے کا، ٹو دا ارائیول آف دا ویک اینڈ، جو کہ ہفتے کی اختتام کی آمد پر ہوتا تھا، ڈیورنگ ٹرم ٹائم، تعلیمی دورانیے کے دوران، وین آئی واز اے اسکول بوائے، جب میں ایک اسکول میں پڑھنے والا لڑکا تھا، دا ڈیلی گرینڈ آف اسکول، اسکول کی روزانہ کی شدید مشقت، ود اٹس ابنڈنٹ ہوم ورک، اس کے کثیر گھر کے کام کے ساتھ، اٹس فائرس کمپٹیشن، اس کی شدید مقابلہ بازی کے ساتھ، دا سینس آف نیور بینگ ایبل ٹو ریلیکس، کبھی بھی مطمئن نہ ہونے کے احساس کے ساتھ، پریسڈ ہیولی اپان می، مجھے شدید پریشان کر دیتی تھی، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ، اس حقیقت کے باوجود، دیٹ آئی آفن انجوائڈ دا ایکچوئل کلاس روم ورک، کہ اکثر اوقات میں کلاس کے حقیقی کام سے لطف اٹھایا کرتا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 1۔ اب اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ بلیو کا مطلب ہے یقین ہونا، ایگو کا مطلب ہے پہلے، فریز کا مطلب ہے فقرہ، جملہ، ایکسپریسز کا مطلب ہے اظہار کرنا، پرفیکٹلی کا مطلب ہے کامل انداز میں، مکمل طور پر، ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہے رویہ، ارائیول کا مطلب ہے آمد، ٹرم کا مطلب ہے تعلیمی دورانیہ، گرینڈ کا مطلب ہے شدید محنت، ابنڈنٹ کا مطلب ہے کثیر، فائرس کا مطلب ہے شدید، کمپٹیشن کا مطلب ہے مقابلہ بازی، ریلیکس کا مطلب ہے مطمئن ہونا، پریسڈ ہیولی شدید پریشان کر دینا، فیکٹ کا مطلب ہے حقیقت۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا پیراگراف نمبر 1۔ اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 2 کی جانب۔ پیراگراف نمبر 2، ویکنگ اپ ان دا مارننگ، صبح کو جاگنا، ود دا نالج، اس علم کے ساتھ، دیٹ ون سمپلی ہیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف بیڈ، کہ آدمی کو اب صرف بستر سے باہر آنا ہے، دیٹ دیر واز نو پاسبلٹی، اور یہ کہ کوئی امکان نہیں ہے، آف ٹرننگ اوور، کروٹ بدلنے کا، فار این ایکسٹرا ڈوز، ایک اضافی نیند کے لیے، اینڈ سینگ دا آورس آف اسکول اسٹریچنگ اہیڈ، اور اسکول کے وقت کو سر پہ پھیلے ہوئے دیکھنا، واز اے ڈسمل ایکسپیرئنس، ایک مایوس کن تجربہ ہوتا تھا، اسپیشلی آن اے منڈے، خاص طور پہ ایک سوموار کے دن، وی ہیڈ اے میڈ ونس، کبھی ہماری نوکرانی ہوا کرتی تھی، who would climb each morning، جو ہر صبح چڑھ آتی، with grim steps، ڈراؤنے قدموں کے ساتھ، up to the attic floor، بلائی کمرے کے فرش پر، where Lionel and I slept in one bedroom، جہاں لائنل اور میں ایک خوابگاہ میں سویا کرتے تھے، and my sister Sylvia in another، اور میری بہن سلویا ایک دوسری میں، اینڈ اناؤنس ان ڈیپ فیونرل ٹونز، اور وہ اعلان کرتی دھیمے ماتمی لہجے میں، لائنل، ڈیوڈ، سلویا، ٹائم، لائنل، ڈیوڈ، سلویا، وقت ہو گیا ہے، آئی یوز ٹو لائی ویٹنگ فار دیٹ اومنیس ٹریٹ، میں لیٹا رہتا تھا اس منحوس قدموں کی چاپ سننے کے لیے، آن دا ان کارپیٹڈ ایٹک اسٹیئرس، جو کہ بغیر قالین والے بالائی کمرے کی سیڑھیوں پر سنائی دیتی، اینڈ دا وائس اٹ ہیرالڈڈ، اور یہ والی آواز منادی کرتی تھی، ساؤنڈڈ ان مائی ایئرس، ایسے سنائی دیتی میرے کانوں میں، لائک اے سمنس ٹو ڈیمنیشن، جیسے جہنم واصل ہونے کا بلاوا آ گیا ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 2۔ اب اس کے مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ نالج کا مطلب ہے علم ہونا، پاسبلٹی کا مطلب ہے امکان، ٹرننگ اوور کا مطلب ہے کروٹ بدلنا، ایکسٹرا کا مطلب ہے اضافی، ڈوز کا مطلب ہے نیند، اسٹریچنگ کا مطلب ہے پھیلے ہوئے ہونا، اہیڈ کا مطلب ہے سامنے، ڈسمل کا مطلب ہے مایوس کن، میڈ کا مطلب ہے نوکرانی،
کلائم کا مطلب اوپر چڑھنا، گریم کا مطلب ہے خوفناک، بھاری، سٹیپس کا مطلب ہے قدم، ایٹک کا مطلب ہے بالائی کمرہ یا چوبارہ، فلور کا مطلب ہے فرش، اناؤنس کا مطلب ہے اعلان کرنا، ڈیپ کا مطلب ہے گہری، فیونرل کا مطلب ہے ماتمی، ٹونز کا مطلب ہے لہجہ یا لہجے، اومنیس کا مطلب ہے منحوس، ٹریٹ کا مطلب ہے چال، ان کارپیٹڈ کا مطلب ہے بغیر قالین والی، سٹیئرز کا مطلب ہے سیڑھیاں یا زینہ، ہیرالڈڈ کا مطلب ہے منادی کرنا، ساؤنڈڈ کا مطلب سنائی دینا، سمنس کا مطلب ہے بلاوا، ڈیمنیشن کا مطلب ہے جہنم واصل ہونا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا پیراگراف نمبر 2۔ اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 3 کی جانب۔ پیراگراف نمبر 3: The anticipation was always worse than the reality. توقع ہمیشہ حقیقت سے بدتر ہوتی ہے۔ I don't remember، مجھے یاد نہیں، ever being especially unhappy، کہ کبھی میں خاص طور پر ناخوش ہوا ہوں، in کلاس میں، but the oppressive weight of the knowledge، لیکن اس علم کا پریشان کن احساس، of a full days school ahead، کہ سارا دن سکول میں گزارنا پڑے گا، remain a characteristic sensation، ایک امتیازی احساس رہا ہے، of my childhood، میرے بچپن کا، and disappeared، اور یہ ختم ہوا، only after I had left school، صرف اس وقت جب میں نے سکول چھوڑا، and entered the university، اور یونیورسٹی میں داخل ہوا، where the smaller number of classes to be attended، جہاں کم تعداد میں کلاسیں لینا پڑتی تھیں، and the freedom of the student، اور طالب علم کو آزادی تھی، to come and go، آنے جانے کی، meant a completely new kind of academic world، مطلب یہ کہ مکمل طور پر ایک نئی قسم کی تعلیمی دنیا تھی، to wake up on a Thursday morning، جمعرات کی صبح کو اٹھتے تھے، to feel the end of the week، اور احساس ہوتا تھا ہفتے کے اختتام کا، already laying ahead، جو پہلے ہی سامنے ہے، Friday morning was positively rose colored، جمعے کی صبح حقیقی طور پر خوشگوار ہوتی تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا پیراگراف نمبر 3۔ اب اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اینٹیسپیشن کا مطلب ہے توقع، ورس کا مطلب ہے بدتر ہونا، ریئلٹی کا مطلب ہے حقیقت، اسپیشلی کا مطلب ہے خاص طور پر، اوپریسو ویٹ کا مطلب ہے پریشان ہونا، نالج کا مطلب ہے علم، ریمینڈ کا مطلب ہے رہنا، کریکٹرسٹک کا مطلب ہے خوبی یا امتیاز، سینسیشن کا مطلب ہے احساسات، چائلڈہڈ کا مطلب ہے بچپن، ڈس اپیئرڈ کا مطلب ہے غائب ہونا، ختم ہونا، انٹرڈ کا مطلب ہے داخل ہونا، اٹینڈڈ کا مطلب ہے لینا، فریڈم کا مطلب ہے آزادی، مینٹ کا مطلب ہے معنی، مطلب، ایکیڈیمک کا مطلب ہے تعلیمی، تھرسڈے کا مطلب ہے جمعرات کا دن، روز کلرڈ کا مطلب ہے خوشگوار۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 3۔ اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 4 کی جانب۔ پیراگراف نمبر 4: The last period، آخری پیریڈ، as each of our lesson was called، جیسا کہ ہم اپنے ہر ایک سبق کو کہتے تھے، on a Friday، جمعے کے دن، whatever the subject، چاہے جس بھی مضمون کا ہوتا، had its special happy flavor، اس کی اپنی ہی خاص چاشنی ہوتی تھی، of the end of the week، ہفتے کے اختتام پر، and one walked home، اور آدمی گھر کی طرف چل کر جاتا، from سکول سے، on a Friday afternoon، جمعے کے سپہر کو، however much homework had been assigned، اگرچہ کافی کام، گھر کا کام ذمے لگا ہوتا، for the Monday، سوموار کے دن کے لیے،
with the treat of an escaped prisoner, ایک مفرور قیدی کی چال کی طرح. Friday night, جمعے کی رات, with 2 solid days, 2 مکمل دنوں کے ساتھ. Before school again, دوبارہ اسکول جانے سے پہلے. Was the best night of the week, ہفتے کی بہترین رات ہوتی تھی. Saturday night, ہفتے کی رات, with still a whole day between it and Monday, اس کے اور سوموار کے درمیان ابھی تک ایک مکمل دن ہوتا تھا. Was pleasant, خوشگوار ہوتی تھی. In a quite different way, بالکل مختلف انداز میں. Sunday night was full of the threat of Monday morning, اتوار کی رات سوموار کی صبح کے خوف سے بھری ہوئی ہوتی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہے آپ کا پیراگراف نمبر 4. اب اس کے مشکل الفاظ کے میننگس دیکھ لیتے ہیں. فلیور، فلیور کا مطلب ہے ذائقہ، بو، چاشنی، خوشگواریت. آفٹرنون، آفٹرنون کا مطلب ہے سپہر. ہاؤ ایور، ہاؤ ایور کا مطلب ہے تاہم. ہوم ورک، گھر کا کام. ایزائنٹ، ایزائنٹ کا مطلب ہے ذمہ لگنا. ٹریٹ، ٹریٹ کا مطلب ہے چال. اسکیپڈ کا مطلب ہے بھاگا ہوا، مفرور. پرزنر کا مطلب ہے قیدی. سالڈ، سالڈ کا یہاں مطلب ہے مکمل. کوائٹ، کیو یو آئی ٹی، کوائٹ. کوائٹ کا یہاں مطلب ہے بالکل. تھریٹ، تھریٹ کا مطلب ہے خوف، اندیشہ، ڈر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا پیراگراف نمبر 4. اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 5 کی جانب. پیراگراف نمبر 5. سم ٹائمز، بعض اوقات. دیر ور ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس، کچھ غیر متوقع وقفے ہوتے تھے. ہاف ہالیڈے، جیسے آدھی چھٹی کا مل جانا. ٹو لیٹ اس اٹینڈ آ فٹ بال میچ، ہمیں اجازت دے دینا فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے. وچ سم انفورسین سرکمسٹانسز، جو کچھ نامعلوم حالات کی بنا پر. ہیز کاز ٹو بی کینسلڈ دا پریسیڈنگ سیٹرڈے، پچھلے ہفتے منسوخ ہو گیا تھا. آر دا سڈن ڈسمسل آف اسکول، یا اسکول کا اچانک سے بند ہو جانا. این آور اور 2 بیفور، 1 یا 2 گھنٹہ پہلے. دا یوزول ٹائم، معمول کے وقت سے. بیکاز آف سم ان ایکسپیکٹڈ کرائسس، کسی غیر متوقع بحران کی وجہ سے. آر سیلیبریشن، یا تقریب کی وجہ سے. بٹ دیز ور فیو اینڈ فار بٹوین، لیکن ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا پیراگراف نمبر 5. اب اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع. رسپائٹ، وقفہ. اٹینڈ، دیکھنا. انفورسین، نامعلوم. سرکمسٹانسز، برے حالات. پریسیڈنگ، پچھلا یا گزرا ہوا. سڈن، اچانک. ڈسمزل، چھٹی ہو جانا. یوزل، معمول کے مطابق. کرائسس، کرائسس کا مطلب ہے بحران. سیلیبریشن، تقریب. فیو اینڈ فار بٹوین، فیو اینڈ فار بٹوین کا مطلب ہے کبھی کبھار. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا پیراگراف نمبر 5. اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 6 کی جانب. پیراگراف نمبر 6. ونس اے ٹرم، تعلیمی دورانیے میں ایک بار. وی ہیڈ دا اینول مڈ ٹرم ہالیڈے، ہماری سالانہ مڈ ٹرم کی چھٹی ہوتی تھی. اے منڈے آف، ایک سوموار کی چھٹی. وچ میڈ اے لگزریسلی لانگ ویک اینڈ، جو پرتعیش انداز میں ہفتے کے اختتام کو لمبا کر دیتی تھی. بٹ اٹ سیمڈ ٹو گو جسٹ ایز فاسٹ، لیکن یہ اتنی ہی تیزی سے گزرتے ہوئے محسوس ہوتا تھا. ایز آرڈنری ویکینڈس، جیسا کہ عام ہفتہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اینڈ اوکیجنلی، اور کبھی کبھار. ان ونٹر، سردی میں. if there had been a continuous hard frost، اگر مستقل طور پر شدید پالا پڑتا. for some days، چند دنوں تک.
we would get a whole day's skating holiday, تو ہمیں ایک تمام دن کے لیے برف پر پھسلنے کی چھٹی مل جاتی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہے پیراگراف نمبر 6. اب اس کے مشکل الفاظ کے میننگز دیکھ لیتے ہیں. ٹرم کہتے ہیں تعلیمی دورانیے کو. اینول کہتے ہیں سالانہ کو. مڈ ٹرم کا مطلب ہے تعلیمی دورانیے کے درمیان میں، شش ماہی. ہالیڈے کا مطلب ہے چھٹی. لگزریسلی کا مطلب ہے پرتعیش. سیمڈ کا مطلب ہے محسوس ہونا. آرڈنری کا مطلب ہے معمولی. اوکیجنلی کا مطلب ہے کبھی کبھار. ونٹر کا مطلب ہے سردی. فراسٹ کا مطلب ہے پالا، شدید سردی پڑنا. سکیٹنگ کا مطلب ہے برف پر پھسلنا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا پیراگراف نمبر 6. اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 7 کی جانب. پیراگراف نمبر 7. These were blessed breaks. یہ رحمت بھرے وقفے تھے. In routine معمول کے کام میں. But not of course comparable. لیکن یقیناً ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا. To the holidays ان چھٹیوں سے. We got at Christmas and at Easter جو ہمیں کرسمس اور ایسٹر پر ملتی تھیں. 3 weeks each in my earlier school days میرے ابتدائی سکول کے دنوں میں ہر ایک کے لیے 3 ہفتے کی چھٹیاں. لیٹر ٹریجیکلی ریڈیوسڈ بعد میں بدقسمتی سے گھٹا دی گئیں. ٹو اے فورٹ 2 ہفتوں تک. اینڈ دین اور پھر. if my recollection of loss is not misleading me اگر میری یادداشت کی کمی مجھے گمراہ نہیں کر رہی. to a mere 10 days تو صرف 10 دنوں تک. but the holidays were the summer holidays لیکن چھٹیاں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں. the 2 months vacation 2 مہینوں کی چھٹیاں. we got in the summer time جو ہمیں گرمیوں کے وقت میں ملتی. and it was these months towards which the whole year moved اور یہی وہ ماہ تھے جن کی طرف سارا سال خیال رہتا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا پیراگراف نمبر 7. اب اس کے مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں. بلیسڈ کا مطلب ہے رحمت بھرے، اچھے لگنے والے. بریکس کا مطلب ہے وقفے. روٹین کا مطلب ہے معمول کا کام. آف کورس کا مطلب ہے یقیناً. کمپیریبل کا مطلب ہے موازنہ کرنا. کرسمس اور ایسٹر یہ عیسائیوں کے 2 تہواروں کے نام ہیں. ٹریجیکلی کا مطلب ہے بدقسمتی سے. ریڈیوس کا مطلب ہے کم کر دینا. فورٹ نائٹ کہتے ہیں 14 دنوں کو، 2 ہفتوں کو. ریکلیکشن کا مطلب ہے یادداشتیں. مسلیڈنگ کا مطلب ہے گمراہ کرنا. میئر کا مطلب ہے معمولی یا صرف. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا پیراگراف نمبر 7. اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 8 کی جانب. پیراگراف نمبر 8. 2 months seemed a long time in those days. ان دنوں میں 2 مہینے ایک لمبا عرصہ دکھائی دیتا تھا. Indeed حقیقتاً I used to have the feeling مجھے احساس ہوا کرتا تھا that کہ for all practical purposes کہ تمام عملی مقاصد کے لیے I could look forward to a period میں ایک ایسے دورانیے کی تلاش کر سکتا تھا of permanent felicity جو کہ مستقل راحت دینے والا ہو. I would walk home across the meadows in the July sunshine جولائی کی سورج کی چمک میں چراگاہوں سے گھر کی جانب جاتا. wearing my summer school clothes اپنے گرمیوں کے اسکول کے کپڑے پہنے ہوئے. of grey cricket shirt جو کہ سرمئی کرکٹ والی قمیض تھی. گرے شارٹس سرمئی نکر تھی. اینڈ ریڈ ویسٹرنس بلیزر اور سرخ رنگ کا ویٹسن کا کوٹ تھا. اینڈ سیور مائی ہیپینس
with conscious relish اور شعوری مزے لے کر میں اپنی خوشی سے لطف اٹھاتا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 8. اب اس کے مشکل الفاظ کے میننگس دیکھ لیتے ہیں. سیمڈ کا مطلب ہے محسوس ہونا. انڈیڈ کا مطلب ہے حقیقتاً. پریکٹیکل کا مطلب ہے عملی. پرپزز کا مطلب ہے مقاصد. لک فارورڈ کا مطلب ہے چاہنا، چاہت کرنا یا تلاش کرنا. پرماننٹ کا مطلب ہے مستقل. فیلیسٹی کا مطلب ہے راحت. میڈوز، میڈوز کہتے ہیں سبزہ زار کو. سن شائن، سن شائن کا مطلب ہے سورج کی دھوپ، چمک، روشنی. ویئرنگ کا مطلب ہے پہننا. سمر کا مطلب ہے گرمیاں. گرے کا مطلب ہے سرمئی. شارٹس کا مطلب ہے نکر. بلیزر کا مطلب ہے کوٹ. سیور کا مطلب ہے لطف اندوز ہونا. ریلیش کا مطلب ہے لطف اٹھانا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا پیراگراف نمبر 8. اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 9 کی جانب. پیراگراف نمبر 9. I could hardly believe، میں بمشکل یقین کر سکتا تھا، that کہ 3 strenuous school terms had indeed rolled away، کہ 3 مشکل ترین سکول کے تعلیمی دورانیے حقیقتاً گزر گئے ہیں. and the longed for، اور جن کی تمنا تھی، dreamed of، اور جس کے خواب دیکھے تھے، almost it seemed at times، تقریباً اس وقت ایسا ہی لگتا تھا، میتھیکل سمر ہالیڈیز، افسانوی موسم گرما کی چھٹیاں، ور ایٹ ہینڈ، وہ بالکل سامنے تھیں، انسپائلڈ، پوری کی پوری، ایز یٹ لینگ انٹیکٹ، جیسے صحیح و سالم ہوں، اینڈ پرومزنگ جسٹ اہیڈ، اور وعدے کے مطابق بالکل پہنچ میں، اٹ آل سیمڈ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، یہ سب اتنا اچھا لگتا تھا کہ سچ نہیں لگتا تھا. وشز ڈیڈنٹ کم ٹرو، خواہشات پوری نہیں ہوتی. ان دس لائف، اس زندگی میں. آئی نیو دیٹ، میں اس بات کو جانتا تھا. آل مائی ارلی چائلڈہڈ آئی لانگ ڈیسپریٹلی، تمام تر میرے ابتدائی بچپن میں خواہش کرتا رہا شدت سے، فار اے ٹرائی سائیکل، ایک 3 پہیوں والی سائیکل کے لیے، وچ مائی پیرنٹس could never afford، جس کی میرے والدین کبھی بھی استطاعت نہیں رکھ سکے. اینڈ لیٹر، اور بعد میں، دا وش واز ٹرانسفرڈ ٹو اے بائی سائیکل، یہ والی خواہش بدل گئی 2 پہیوں والی سائیکل میں. اینڈ دیر ٹو آئی واز پرماننٹلی ڈس اپوائنٹڈ، اور وہاں بھی مجھے ہمیشہ مایوس ہی ہونا پڑا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا پیراگراف نمبر 9. آ جائیں اب اس کے مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں. ہارڈلی، ہارڈلی کا مطلب ہے بمشکل. بلیو کا مطلب ہے یقین کرنا. سٹرینیس کا مطلب ہے شدید، سخت. ٹرمز کا مطلب ہے تعلیمی دورانیے. رول اوے کا مطلب ہے گزر جانا، ختم ہو جانا. لانگڈ فار کا مطلب ہوتا ہے تمنا کرنا، خواہش کرنا. ڈریمڈ آف کا مطلب ہوتا ہے خواب دیکھنا. آلموسٹ کا مطلب ہوتا ہے تقریباً. میتھیکل کا مطلب ہے افسانوی. سمر ہالیڈیز کا مطلب ہے موسم گرما کی چھٹیاں. انسپائلڈ، انسپائلڈ کا مطلب ہے پوری کی پوری، بغیر ٹوٹے پھوٹے. پرومائزنگ، پرومائزنگ کا مطلب ہے وعدے کے عین مطابق. ڈیسپریٹلی، ڈیسپریٹلی کا مطلب ہے شدت سے، چاہت سے. افورڈ، افورڈ کا مطلب ہے استطاعت رکھنا. پرماننٹلی، پرماننٹلی کا مطلب ہے مستقل طور پر. ڈس اپوائنٹڈ کا مطلب ہے مایوس ہونا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا پیراگراف نمبر 9. اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 10 کی جانب. پیراگراف نمبر 10. I bought my first bicycle، میں نے اپنی پہلی سائیکل خریدی. for myself، اپنے لیے. when I was 21، جب میری عمر 21 سال تھی. with prize money، انعام کی رقم سے. I had won at Edinburgh University،
جو میں نے ایڈنبرگ یونیورسٹی میں جیتی تھی. ہاؤ آفن کئی مرتبہ ہیڈ آئی اسٹوڈ آؤٹ سائڈ سویٹ شاپ میں مٹھائی کی دکانوں کے باہر کھڑا رہا. ود ایمپٹی پاکٹس خالی جیبوں کے ساتھ. لانگنگ فار یہ خواہش کرتے ہوئے. a penny or two to materialize کہ میرے پاس ایک یا دو سکہ ہوتا اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے. somehow کسی بھی طرح سے. are hung on the outskirts of a crowd یا پھر میں ایک ہجوم کے گرد و نواح میں رکا رہا. اراؤنڈ این آئس کریم بیرو ایک آئس کریم والی ریڑھی کے ارد گرد. وانڈرنگ یہ سوچتے ہوئے. ویدر the ice cream man would be miraculously inspired ہو سکتا ہے کہ آئس کریم بیچنے والے آدمی میں معجزاتی طور پر خواہش پیدا ہو جائے. to offer me a cornet or a slider free مجھے مفت میں ایک کارنیٹ یا سلائڈر پیشکش کرنے کی. these things never happened مگر یہ چیزیں کبھی رونما نہ ہوئیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 10. اب اس کے مشکل الفاظ کی میننگز دیکھ لیتے ہیں. باٹ کا مطلب ہوتا ہے خریدنا. بائی باٹ تو بائی کی دوسری فارم ہے باٹ, تیسری فارم بھی باٹ ہے. تو باٹ کا مطلب ہے خریدنا. آفن OFTEN آفن کا مطلب ہوتا ہے اکثر. سویٹ شاپس کا مطلب ہے مٹھائی کی دکانیں. ایمپٹی کا مطلب ہے خالی. پاکٹس کا مطلب ہے جیبیں. لانگنگ فار کا مطلب ہے خواہش کرنا, تمنا کرنا. پینی کہتے ہیں سکے کو. مٹیریلائز کا مطلب ہے عملی شکل دینا. سم ہاؤ کا مطلب ہے جیسے بھی ہو. ہنگ کا مطلب ہے رکے رہنا, لٹکے رہنا. آؤٹسکرٹس کا مطلب ہے بیرونی کنارے, گرد و نواح. کراؤڈ کا مطلب ہے ہجوم. بیرو کا مطلب ہے ریڑھی. وانڈرنگ کا مطلب ہے حیران ہو کر سوچنا. ویدر کا مطلب ہے آیا کہ. میراکیولسلی کا مطلب ہے معجزاتی طور پر. انسپائرڈ کا مطلب ہے خواہش پیدا ہونا, تیز خواہش پیدا ہونا. آفر کا مطلب ہے پیشکش کرنا. کارنیٹ ایک آئس کریم کا نام ہے. سلائڈر بھی ایک آئس کریم کا نام ہے. اور ہیپنڈ کا مطلب ہے رونما ہونا, واقع ہونا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 10. اب بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 11 کی جانب. پیراگراف نمبر 11. The few pence a week pocket money we received چند سکوں کا جیب خرچ جو ہفتے میں ہمیں ملتا. was to be put into a money box وہ ایک گولک میں ڈالنا پڑتا. and saved اور محفوظ کر لینا پڑتا. and during our early childhood اور ہمارے ابتدائی بچپن کے زمانے میں. لائنل, سلویا and I never had anything. لائنل, سلویا اور میرے پاس کبھی کچھ نہ ہوتا تھا. to spend for ourselves اپنے آپ پر خرچ کرنے کے لیے. yet summer and the summer holidays did come مگر گرمیاں اور گرمیوں کی چھٹیاں لازمی آتیں. the school year did come to an end اسکول کے سال کا لازمی ایک اختتام ہوتا. and one did find oneself اور ایک آدمی خود کو پاتا. at last آخر کار. standing by the trunks ٹرنکوں کے پاس کھڑا ہوا. and suit cases اور سوٹ کیسوں کے پاس کھڑا ہوا. outside نمبر 6 ملر فیلڈ پلیس نمبر 6 ملر فیلڈ پلیس کے باہر. waiting for the taxi ٹیکسی کے انتظار میں. glorious vehicle جو کہ شاندار کار تھی. that was to convey the family جس نے خاندان کو لے جانا تھا. and its luggage اور اس کے سامان کو. to the railway station ریلوے اسٹیشن پر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 11.
آئیے اب اس کے مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ فیو کا مطلب ہے چند، پینس کا مطلب ہے سکے، پاکٹ منی کا مطلب ہے جیب خرچ، منی باکس کا مطلب ہے گولک، سیفڈ کا مطلب ہے بچا لینا، محفوظ کرنا، چائلڈ ہوڈ کا مطلب ہے بچپن، سپینڈ کا مطلب ہے خرچ کرنا، سمر کا مطلب ہے گرمیاں، ٹرنکس اینڈ سوٹ کیس، ٹرنکس کا مطلب ہے ٹرنک، سوٹ کیس کا مطلب ہے سوٹ کیس، گلوریس، گلوریس کا مطلب ہے شاندار، وہیکل کا مطلب ہے کار یا سواری، کنوے کا مطلب لے جانا، پہنچا دینا، لگیج کا مطلب ہے سامان۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا لیسن جو اس پیراگراف کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔